بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغصه الله مالا فقال لبنيه لما هذر أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك؟ قال مخافتك، فتلقاه برحمته. أخرجه البخاري. وعن أبي حذيفة رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح. فجمعه الله فقال لما فعلت؟ قال خشيتك، فغفر له. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله تعالى الأرض فقال اجمعي ما فيك منه، ففعلت. فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب خشيتك حملتني، فغفر له. وقال غيره مخافتك يا رب. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل خيرا قط إذا مات فحرقوه واذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت؟ قال من خشيتك وأنت أعلم، فغفر له. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم قال كلمة يعني آتاه الله مالا وولدا، فلما حضرت الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئذ أو قال لم يبتئر عند الله خيرا، وإن يقدر الله عليه يعذبه. فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسحقوني. فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني فيها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف. فقال الله عز وجل كن، فإذا هو رجل قائم قال الله أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال مخافتك.
أو فرق منك قال فما تلافاه عن رحمه عندها وقال مرة فما تلافاه غيرها أخرجه البخاري او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. درود شریف پڑھیے تو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله. دوستو، بخاری شریف کی 7 روایتیں آپ کے سامنے اس وقت آ گئی ہیں. اس باب میں اور بھی روایتیں ہیں جو میں نے تلاوت نہیں کی ہے، لیکن بخاری شریف کی سب روایتیں میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے. ایک روایت پہلے پڑھی گئی تھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مضمون عنایت فرمایا تھا. ایک کا تعلق تھا دجال سے. دجال کی تفصیل کئی ہفتے آپ کے سامنے آ گئی. مزید تفصیل کے لیے میں نے آپ سے گوشت گزار کی تھی کہ علامات قیامت علامہ شاہ صاحب کشمیری علیہ الرحمہ کی جو عربی میں ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، جس کا ترجمہ مولانا رفیع عثمانی نے پاکستان کے کیا، اس کا مطالعہ کیجیے. آپ کے سامنے جو اس وقت روایتیں آئی ہیں یہ سب بخاری کی ہیں. دوسرا مضمون اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کا بیان کیا ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ اس کو نقل کرنے کے بعد ایک دوسرا واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کچھ کام ہی نہیں کیا تھا. موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو ایک وصیت کی اور اس وصیت پر اللہ سے کو گواہ ڈال کر کے رکھ کر کے ان سے عہد و پیمان کیا. اس کے متعلق امام بخاری کہتے ہیں کہ انا سمعتہ یقول ذاک وکان نباشا، وہ کفن چور تھا. لیکن 2 شخص جن کا یہ تذکرہ اس حدیث میں آیا بخاری شریف کے، مسلم کے اور دوسری روایتوں میں، اس شخص کے متعلق حدیث میں آ گیا کہ اللہ پاک جل مجدہ نے دونوں کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دی. میں نے آپ سے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا اور قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے کسی کو نا امید نہیں کرنی چاہیے اور نہ بندے کو نا امید ہونی چاہیے. شرط ہے ایمان. شرط کیا ہے؟ ایمان. اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہے. رائی کے دانے کا برابر بھی ایمان اللہ کے نزدیک باعث نجات بن جائے گا. بہرحال تاجر کا وہ کیا قصہ ہے، حدیثی سنیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان رجلا کان فی من کان قبلکم اتاہ الملک لیقبض روحہ. ایک شخص تاجر تھا، تجارت کیا کرتا تھا. اس کے موت کا وقت آ گیا تو فرشتے آ گئے اس کے پاس تاکہ اس کی روح کو قبض کر لیں. بعض جگہ روایت میں آئی کہ روح قبض ہو جانے کے بعد جب فرشتے اس کی روح کو لے کے چلے ہیں اور اس تاجر کی روح ابھی حضور حق میں حاضر نہیں ہوئی ہے، درمیان میں دونوں کی ہم کلامی شروع ہوئی ہے. کس کی؟ ملک الموت کی اور اس تاجر کی. یہاں روایت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ موت سے پہلے ہی گفتگو ہو گئی. کیا؟ فقیل لہ حل عملت من خیر. اس تاجر سے پوچھا اس ملک الموت نے کہ تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ تو نے کوئی نیکی؟ یاد رکھ لیجئے کہ دبئی کے اندر دبئی کا درہم چلتا ہے. سعودیہ میں چلے جائیے تو سعودیہ کا
ریال چلتا ہے، کویت میں دینار چلتا ہے، دوسرے ملک میں چلے جائیے تو ڈالر چلے گا، کہیں پاؤنڈ چلے گا، انڈیا میں چاہیے تو انڈین روپیز، پاکستان میں پاکستانی۔ تو اس دنیا سے جانے کے بعد جو اللہ پاک کے حضور میں انسان کو سکہ چاہیے وہ ہے نیکی کا سکہ، وہ خیر کا سکہ ہے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں، اللہ عالم اس کی کہاں تک صداقت ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن استشہاد کے طور پر، دلیل کے طور پر آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ شاید میں نے کبھی نقل کیا ہو کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، ان کی وصیت کے مطابق ان کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا گیا، چند لوگ شریک تھے، تفصیل میں مجھے نہیں جانا، وہ آپ دیکھیے سیرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تفصیل ملے گی آپ کو وہاں۔ اس میں ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے قبر سے مخاطب ہو کر کے رات کی تاریکی میں ایک جملہ کہا تھا کہ یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، اے قبر تجھے کچھ پتا ہے میں نے آج تجھے تیرے اندر کس کو چھپایا ہے؟ کوئی ہما شما نہیں ہے، ہی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک تو ہے نہیں جی، کہا یہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ، ایک بات۔ دوسری بات کہا کہ ہی ام الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین کی ماں ہے، اور حسن و حسین کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ قاری صاحب بھی خطبہ میں شاید کبھی کبھی پڑھ دیتے ہوں گے کہ جنتی لوگ جتنے جنت میں نوجوان جائیں گے ان کے سردار کون ہوں گے؟ حسن و حسین، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ دو بات۔ تیسری بات کہا کہ ہی زوجۃ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ، کہ یہ علی کی بیوی بھی ہیں، اور علی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس کو علم حاصل کرنا اس کو علی کی جوتیاں اٹھانی پڑے گی۔ جیسے اس مسجد میں قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے دروازے سے آنا پڑے گا، چاہے آپ اس دروازہ سے آئیے چاہے اس دروازہ سے آئیے، تو علم کے باب ہیں علی، یہ سب قبر کو کہا حضرت ابو ذر نے۔ اور آخری بات کیا کہا کہ ہی سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ تمام جنتی عورتوں کی خود سردار بھی ہیں۔ تو ہما شما مت سمجھنا کہ میں نے اسی ہی کو لا کر کے ڈال کے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ جس کو بلوا دے، جی قادر ہیں کہ بولتے ہوئے انسان کی زبان پہ فالج ڈال کر کے زبان کو خاموش کر دیں، قادر ہیں اس بات کے اوپر۔ ایسا نہیں دیکھتے آپ لوگ، فالج ہو گیا، بڑا زبردست لچھے دار مقرر تھا، بڑا واعظ تھا، بڑا مولوی تھا، بڑا خطیب تھا، مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری علیہ الرحمہ، جن کو توتیے ہند کہا جاتا تھا۔ جن لوگوں نے سنا ہے پوچھئے انڈیا پاکستان میں 12 گھنٹے ایک ایک اسٹیج پہ تقریر کی ہے، اور موسلادھار بارش ہو رہی ہے، لیکن ایک شخص ان کی تقریر سے اٹھتا نہیں تھا۔ اور شاہ صاحب دیکھتے تھے کہ مجمع ذرا منتشر ہو رہا ہے تو لحن داؤد میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے کہ اللہ شاہ صاحب جب بخاری تلاوت قرآن کرتے تھے تو رکشہ والا، ٹانگے والا، غیر مسلم بھی کھڑے ہو کر کے سنتا تھا۔ جی لاہور میں ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھائی، روڈ بند ہو گیا اسٹیشن پر، ہندو بھی زار و قطار رو رہا ہے اور مسلمان بھی رو رہا ہے، ایسی اللہ نے آواز دی تھی۔ تو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری پہ فالج کا اثر ہو گیا، تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ تو کہا عطا اللہ کا کیا حال ہے، زبان سے نہیں کہا، الٹی تحریر میں لکھی کہ کچھ زندگی ریل میں گزری اور کچھ جیل میں گزری، اس وقت بھی تقریر کر دی۔ کہا کچھ زندگی ریل میں گزری سفر میں، اور جو ریل سے بچی وہ جیل میں گزری، کچھ آہ میں گزری کچھ واہ میں گزری۔ اچھی تقریر کر دی تو لوگوں نے کہا واہ شاہ جی واہ شاہ جی، اور جیل میں چلا گیا تو لوگوں نے کہا آ شاہ جی آ شاہ جی۔
اور کہا اب میں بستر مرگ پر ہوں کہ اپنے ارادے کو ظاہر کرنا چاہوں تو میرا اللہ نہیں چاہ رہا ہے، میں زبان سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ قادر قرآن میں بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جب ہاتھ پاؤں کو تالے لگا دیں گے اور ہر اعضائے جسم بول پڑے گا تو کیا ہے؟ حفاظ لوگ ذرا پڑھیے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے مجھے گویائی عطا کی ہے جس نے دنیا میں کائنات کے عالم میں زبان کو گویائی دی تھی، آج اس نے اپنی گویائی کو منتقل کر دیا ہے ہاتھ و پاؤں کی طرف۔ تو قبر نے ایک جواب دیا، یہ سنانا تھا مجھے، تاریخی حیثیت سے کیا اس واقعے کو ہے وہ مجھے نہیں تحقیق کرنا، مجھے تو ایک بات بتانی۔ قبر نے کہا فلا انجو منی الا من کسر خیرہ وصلح قلبہ، کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے، وہ کنان ہے میرے پاس، میں انہیں اس کو دبایا ہوا ہے، میں نہیں دیکھتا کہ میں نبی کا باپ ہے، ابراہیم کا باپ آزر بھی میرے اندر ہاتھ پکڑا ہوا ہے، میں نہیں دیکھتا کہ یہ نبی کی بیوی ہے، لوط اور نوح کی بیویوں کو میں نے دبایا ہوا ہے۔ تو قرآن میں ہے نا بابا، وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اچھا بابا، اس نے کہا ہمارے یہاں یہ سب کچھ نہیں چلتا، ہمارے یہاں چلتا یہ ہے سکہ کہ جس کی نیکی، جس کے پاس نیکی ہو اور دل اس کا پاپ سے پاک ہو، پاپ سے پاک ہو، دل اس کے غبار آلود نہ ہو، جس کو قرآن نے کہا، میں نے کئی دفعہ بتایا تھا کہ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا، یہ نہیں کہا کہ غلن دوسروں کے لیے، کافی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یا اللہ میرے قلب کو بچائیے گا کہ کسی ایمان کا کوئی غل و غش مومن کا میرے دل میں نہ ہو۔ آج کل تو پورا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دل یار اس کا بڑا خراب ہے، ارے اپنی فکر کر، قرآن ادب سکھاتا ہے لا تجعل فی قلوبنا، یا اللہ میرے دل میں کوئی غل نہ ہو، اگر غل ہے تو بقدر غل ایمان میں نقص ہے، جتنا غل اتنا ایمان میں نقص، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایم ماکان، میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ہو۔ اچھا بابا، تو قبر نے کہا کہ خیر ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ خیر ایک کیا بولوں آپ کو، ہماگیر لفظ ہے، یعنی یہ ایسا سمندر ہے خیر کا لفظ کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائی جس قسم کی آپ تصور کریں گے وہ سب خیر کے دامن میں، وہ خیر کے ایک لفظ استعمال کیا۔ تو اس حدیث میں بھی ہے کہ ملک الموت نے کہا دیکھ لے تو نے کوئی خیر کیا ہے، یعنی ایسا کوئی سکہ ہے تیرے پاس کہ اللہ کے حضور میں، یعنی جب تو حضور حق میں حاضر ہوگا تو یہ خیر کا کوئی سکہ تو اللہ کو دیکھ دکھا سکے اور تیری مغفرت ہو سکے، تو سوچ لے۔ یہ جب یہاں سبھی تاجر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی سوچ لیجئے، بہت اچھا نسخہ ہے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ حساب نہ لے، اللہ حساب، ربنا اغفر لنا انک انت الوہاب، بغیر حساب کے گفٹ کیجئے مغفرت، بس اللہ تعالیٰ گفٹ کر دے نا بابا، بہت ساری چیز گفٹ کی ہے اس نے بغیر مجھے مانگے، ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک دل دماغ، ایمان اسلام قرآن ہدایت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو مغفرت بھی اللہ گفٹ دے دے، فری میں دے دے، صاحب بھائی بولتے فری میں دے دے، چلیے بھائی فری میں اللہ ہم سب کو دے دے۔ اچھا بھائی سنیے اب اس دونوں کی گفتگو، حل عملت من خیر قال ما عالم، بڑا سیدھا آدمی تھا یہ، ہم لوگوں کی طرح ایچ پیچ والا، ہم لوگ تو کرتے ہیں گناہ کا سمجھتے ہیں کہ کر رہے ہیں نیکی، یہ آدمی بہت سولڈ تھا، اس نے کہا ما عالم، مجھے نہیں پتا، قیل لہ انظر، دیکھ لے سوچ لے، بس چند لمحات چند سیکنڈ باقی ہے کہ تو حضور حق میں حاضر ہو جائے گا، قال ما عالم شیئا، کہا مجھے کچھ نہیں معلوم بابا، نیکی کس کو کہتے ہیں، غیر انی کنت ابائع الناس فی الدنیا، میں دنیا میں لوگوں سے کاروبار کیا کرتا تھا، بزنس مین تھا، آپ کی زبان میں تاجر تھا جی، دکانیں کیا کرتا تھا۔ اب وہ بزنس مین بڑے بھی ہو سکتا ہے، بزنس مین چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ بیچارہ کیفٹیریا والا جو مسجد کے سامنے وہ بھی بزنس کر رہا ہے جی، ایک آدمی بیچارہ روزی حلال کمانے کے لیے شنتا میں اپنے 10 20 50 200 گھڑی لیے ہوا ہے اور
مکان مکان گھوم کے بیل بجا کے لوگوں سے گھڑی بیچتا ہے، وہ بھی بزنس مین ہے، چھوٹا یا بڑا۔ سنیے، بزنس مین سب آج خوش ہو جائیے، لیکن اس حدیث پر عمل کیجیے۔ کیا وَأُجَازِيهِمْ فَأُنذِرُ الْمُعْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ۔ اب لوگ جو مجھ سے مال لیتے تھے تو اس میں دو طرح کے لوگ تھے، کچھ لوگ تو پیسے والے ہوتے ہیں اور کچھ کیا ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ارے بابا، کچھ پیسے والے ہوتے ہیں اور کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں، سیدھے بولیے۔ بڑے بزنس مین کے کا چھوڑ دیجئے، گروسری کی دکان میں عادتاً یہ ہوتا ہے کہ بیچارہ پڑوس میں جو غریب ہے نا، بابا آج میرے گھر میں یار میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھانا نہیں ہے، تو ایسا کرو کہ 1 کلو چاول دے دے بیٹا، اچھا چل 200 گرام دال بھی دے دے مونگ کی، ہے نا، اچھا چل بیٹا آلو بھی دے دے، اور سنو انشاءاللہ کبھی انتظام ہو جائے گا تو میں لا کے دے دوں گا۔ ایک وہ بھی آدمی لے، اور ایک آدمی یہ ہے کہ کہتا ہے بابا او ٹیلی فون پر کیا سپر مارکیٹ میں باسمتی رائس پاکستان کی سپر کوالٹی ایک بوری ذرا میرے گھر جا کے پہنچا دے، چل دکان میں آ کے پیسے لے لے، ہے نا، گوشت لا دے، یہ دے دے، وہ دے، ایک بیچارہ وہ۔ اچھا بابا، تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تجارت کیا کرتا تھا تو 2 لوگ تھے، ایک پیسے والے ایک غریب، پیسے والے کو میں مہلت دے دیا کرتا تھا، بھائی چلو ابھی آج تم وعدہ پر نہیں دے سکے تو جی بعد میں دے دینا، 2 دن بعد دے دینا، پر دے دینا، لیکن ہضم۔ دبئی میں لوگ ہڑپ ہی کر لیتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کل میرے پاس روتے ہوئے آئے، بیچارے حیدرآباد کے، پریشان، کمپنی میں کام کرتے تھے، 32 ملین لے کر کے بھاگ گیا ان کا باس۔ ابھی میں نے کہا میں کیا کروں بابا، کون ایسا وظیفہ بتاؤں کہ وہ اس کو انڈیا سے پکڑ کے یہاں لاؤں۔ 32 ملین مسلمان آدمی بیچارہ رو رہا ہے، پریشان ہے، گر گرا رہا ہے، بلبلا رہا ہے۔ غیر مسلم کوئی عورت تھی، 32 ملین ہی لے کے بھاگ گئی اکٹھا، اس نے کہا میں ملینئر ہو جاؤں۔ اس لیے دبئی میں تاجر لوگوں، اللہ کے راستے میں زکات جو واجبی ہے اس کی خوب ادائیگی کرو۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ وردوا البلایا بالدعاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مال کو محفوظ کر لو زکات دے کر کے، سارے تاجروں مال کی زکات دے دیجئے گا انشاءاللہ، وہ ہاں یہ زکات بچا کے لائے گا، کوئی فرادی آئے گا تو دکان کا راستہ ہی نہیں ملے گا اس کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دیں گے اس کو دینا مت۔ اور زکات میں اگر ہیر پھیر کی ہے تو 500 میں ہیر پھیر کی اور گیا 50,000، یہ لو گیا صفایا۔ خیر، تو مالدار کو مہلت دے دیا کرتا تھا، اور کوئی آدمی تنگ دست ہوتا، مفلس ہوتا، تلاش ہوتا، فقیر ہوتا، نادار ہوتا، تو کہتا بابا ایسا کر کہ تو بچوں کو کھلا دیا نا تو نے، چلو تیرے بچے تو اللہ کے بندے ہیں نا، تو چل تو چپکے چاپ سے چلا جا گھر، اور کسی کو بولنا نہیں، پھر آئندہ آنا بھی نہیں، اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر بھی آ جانا، پیسہ واپس لا کے مت دینا بیٹا، اللہ تم کو خوش رکھے، اللہ تم کو خوش رکھے۔ یہ کہہ دیا اس امید پر جس نے، لیکن اس نے یہ بھی امید نہیں کی تھی، اس آدمی نے اتنی بھی امید نہیں کی تھی کہ اس پر ہم کو نیکی ملنے والی ہے۔ کیا کرتا تھا؟ مالداروں کو مہلت دے دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ بادشاہین نے، مثلاً امام ابن حجر نے ایک اور بھی وضاحت کی ہے کہ پہلے زمانے میں نوٹ نہیں چلتے تھے کاغذ کے، بلکہ چاندی کے سکے چلتے تھے یا سونے کے دینار چلتے تھے۔ فرض کر لیجئے کہ 100 درہم وزن کے اعتبار سے 1 کلو ہوتا تھا، ایک دم سولڈ، جیسے آج ہی بن کے درہم آیا، اور 100 درہم کو میں نے وزن کیا تو 1 کلو۔ تو پہلے زمانے میں لوگ اپنا قرض اب گننے کے لیے مستقل 10,000 درہم ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ 1-1 روپے کرتے گنتے گنتے تو شام ہو جائے گی، تو وزن کر لیا کرتے تھے۔ اب وزن سے معلوم یہ ہوا کہ 1,000 درہم اگر لینا ہے تو کتنا ہو جائے گا؟ 1 ٹن، 100 کلو۔ تو گنتی کے اعتبار سے ہوتے تھے 100، اور وزن اگر کرو تو ہو جاتا تھا 900 گرام یا 950 گرام، ہاتھ میں کی وجہ سے گھس جایا کرتا تھا۔ درہم
نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یعنی گنتی میں ایک آدمی کے ذمے 100 روپے آپ کا باقی ہے 100 درہم، وہ 100 درہم گنتی کے اعتبار سے تو لایا، تو گنتی میں تو 100 ہے پورے، لیکن تاجر لیتا تھا وزن کر کے، چونکہ گننے کا اس کے پاس ٹائم نہیں، تو وزن اس نے کیا 100 درہم کو، تو نکلا 900 گرام اور 40 گرام، 60 گرام کم ہو گیا، تو 60 گرام کا چاندی کا اس کے نقصان ہو گیا نہیں ہو گیا، لیکن گنتی سے 100 ہے۔ تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا تھا کہ بھائی دیکھو، کوئی آدمی اگر پیسہ لے کے آتا ہے اور گنتی کے اعتبار سے وہ پورے ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے کم ہو گئے، تو یہ اس کو معاف کر دیا کر اور لوگوں کو پریشان نہ کیا کر۔ یہ بھی ایک شکل ہوتی تھی، بہرحال اللہ کو معلوم ہے دونوں میں سے کیا شکل تھی۔ اب یہ گفتگو ہوتے ہوتے کیا ہو گیا، ہوتے ہوتے وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُوسِرِ، اب اللہ کے حضور میں پہنچ گیا، جیسے کہ دوسری روایت بتا رہی ہے۔ اللہ پاک نے پوچھا کہ تو نے کچھ نیکی کیے؟ اب یہی گفتگو اس نے دہرا دی اللہ سے، گویا کہ ملک الموت نے اس کو پہلے سے ٹریننگ دے کے تیار کر دیا۔ اللہ سے اس نے کہا دیا، اللہ نے تو ایسا کیوں کرتا تھا؟ تو یا اللہ میں تیرے بندوں پہ ترس کھا جاتا تھا۔ تو اللہ نے پوچھا کہ اچھا، یہ جو رحم کا مادہ ہے، ترس کھانے کا مادہ ہے، کسی پر شفقت کرنا، اچھا تو تو مجھ سے زیادہ بڑا سخی بننا چاہتا ہے؟ میں ارحم الراحمین ہوں اور تو میرے بندے پر ترس کھا کے مجھ سے بڑا بننا چاہتا ہے؟ جا، تو میرے بندے پر ترس کھایا کرتا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا، اور فرشتے اس کو لے جاؤ جنت۔ کہاں لے گئے فرشتے اس کو؟ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی نہیں اور کسی کو کرنا بھی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی کسی کو، آدھا گھنٹہ ہو گیا یار، ہونا بھی نہیں اور کسی کو مایوس کرنا بھی نہیں۔ اس حدیث میں ایک اور بھی سبق سکھلا دیا گیا۔ نہیں بابا 10 منٹ نہیں باقی، اچھا ڈنڈا لے کے رہتے 4 بجے ہوا، اچھا بھائی چلو 10 منٹ باقی ہے، چاچا کی بات مان لی میں نے۔ اس حدیث سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اللہ پاک ارحم الراحمین ہے ہی ہیں، اللہ پاک ارحم الراحمین ہے ہی ہیں، کبھی بھی انسان ان کی رحمت سے مایوس کسی بھی حال میں جی نہ ہو جائے۔ چلیے اب دوسرا قصہ سنیے ذرا۔ اس حدیث میں ایک دوسرا واقعہ آیا کہ ایک آدمی تھا، ان رجلا حضرہ الموت فلما یئس من الحیاء اوصى اہلہ اذا انا مت فاجمعوا لی حطبا کثیرا۔ ایک اور آدمی تھا، اس کے موت کا وقت جب قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، بچوں کو، اور بچوں سے پوچھا کہ یہ بتا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ تو بچوں نے کہا بہت اچھے تھے، میرے لیے یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، بہت اچھے۔ تو اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ دیکھ میں نے کوئی نیکی دنیا میں کی نہیں، اور میں ہوں بہت بڑا پاپی شاپی انسان، بہت گنہگار، تو ایسا کرنا جب میں مر جاؤں نا تو بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر دینا، اور لکڑی اکٹھی کر کے اس لکڑی میں مجھے کیا کر دینا ہے؟ ہاں، وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَارًا، آگ لگا دینا لکڑیوں میں اور اسی میں مجھے جلا دینا، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي وَخَلَصَتْ إِلَىٰ عَظْمِي۔ اللہ اکبر، میرے تمام جسم کے گوشت جب جل جائیں، اور گوشت ہی نہیں بلکہ آگ کی شدت ہڈیوں کو بھی جلا کے بھسم کر دے، تو کیا کرنا مجھے؟ میرے جسم کو پیس دینا، میرے جسم کو راکھ بنا دینا، راکھ سمجھتے ہیں، ذرہ ذرہ کر دینا۔ دوسری روایت میں بخاری کے ہے کہ اس نے کہا آدھا حصہ تیز آندھی کے دن جب تیز ہوا چل رہی ہو تو فضاؤں میں اڑا دینا، اور آدھا حصہ راکھ میرے جسم کا سمندر میں ڈال دینا، اور یہ میں تم سے وصیت کر کے جا رہا ہوں، یہ تم کو میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد ایسا ہی کرنا۔ کیوں؟ اب ایک عجیب بات کہہ رہا ہے، وہ تھا بیچارہ لا علم آدمی، اس کو اللہ کی قدرت کا پتہ نہیں تھا،
مسکین آدمی تھا، اللہ کی قدرت کا علم اس کو نہیں تھا. جیسے کہ گڈڑیا، ایک گڈڑیا سمجھتے بکری کا چرواہا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ بکری چرا رہا ہے، شوق دیدار الہی میں کہا ہے میرا اللہ تو کتنا پیارا ہوگا، کتنے دن سے تو مجھے ملا ہی نہیں، اگر مل جاتا تو اے اللہ میں تیرے بالوں کو غسل دیتا، کنگھیاں کرتا، اس میں ہاتھ پھیرتا، تیرے ناخن تراشتا، اے اللہ بکریوں کا دودھ نکال کے تجھے پلاتا. اے اللہ تو کتنی قدرت کا مالک ہے، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، یہ سب تو نے لگایا. یا اللہ تو کتنا پیارا ہوگا، میں تجھے مل جاؤں، اے اللہ یا تو مجھے مل جائے تو یوں کر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوے گڈڑیا تعالی اللہ عن ذالک، اللہ تعالیٰ ان صفات سے سب سے پاک، یہ کیا بول رہے ہو؟ خبردار، اللہ کو کوئی ملا کوئی ناخن کاٹے گا اللہ کا؟ اللہ کا کوئی بال دھلے گا، کنگھی کرے گا؟ اللہ کو کوئی بکری کا دودھ پلائے گا؟ خبردار جو یہ جملہ بولا ہے. تو کہا موسیٰ یہ گناہ ہے حضور حق میں بولنا؟ کہاں. موسیٰ علیہ السلام کہہ کے ادھر ہٹے، وہ گڈریا بیچارہ چپ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا، کہا ہے موسیٰ تو میرے بندوں کو مجھ سے جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملانے کے لیے گیا ہے یا جو ملے ہوئے ان کو کاٹنے کے لیے گیا ہے؟ یہ سب علمی نکات، یہ سب علمی باتیں، یہ تنزیہ و تقدیس کے تمام شعوری باتیں اہل علم کے لیے ہے یا ایک امی انسان کے لیے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو تنبؤ کہا ہے بھیا گڈڑیا تو جو کہتا تھا تو اپنی زبان میں کہا کر. جی اپنی زبان میں. اچھا سن لیجئے، بہت سارے لوگوں کو شک ہو جائے گا میری اس بات پر کہ مولانا روم نے کہا ہے. ارے بابا حدیث قدسی میں انشاءاللہ آ جائے گا، بخاری کی روایت کہ قیامت کے دن اللہ کا فرمائیں گے اے بندہ میں تیرے دروازے پہ آیا تھا اور میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. ہے روایت میں کہ نہیں؟ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے. بندہ کہے گا یا اللہ آپ کو کوئی پلا سکتا ہے، آپ کو کوئی کھلا سکتا ہے، آپ کو کوئی پہنا سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہاں فلاں بندہ فقیر تیرے دروازے پہ آیا تھا، وہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھ کو نہیں پلایا، اگر تو اس کو پلا دیتا تو اسی کے پاس مجھے پا لیتا. وہ دلیل ہے وہ حدیث دلیل ہے اس حدیث کی. اس لیے شک شبہ میں نہ مبتلا ہو جائیے، کیونکہ دفاع کرنا بھی ایک کام ہے. اچھا بابا تو ہو کیا گیا، بچوں نے اس کے مرنے کے بعد لکڑی جمع کی، جلایا، جل کے راکھ ہو گیا بابا، تو اس کی راکھ کو ریزے ریزے کر دیا جسم کے ہڈی مڈی کو. اس کے بعد باپ کی وصیت کے مطابق آدھا ہوا میں اڑا دیا، آدھا سمندر میں پھینک دیا. یہ سب حرکت جب اس کی ہو گئی بچوں کی ختم، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے آپ نے روایت میں سن لیا کہ کن، یہ ساتوں روایت میں نے بخاری کی پڑھی ہے، مسلم کی نہیں پڑھی، دوسری کتاب کی نہیں پڑھی. اللہ نے کلمہ کن سے حکم دیا فضاؤں کو کہ سارے کے سارے ذرات اس کے جمع کرو. وہ ہو گئی. سمندر کو حکم دیا کہ سب کے سب ذرے اس کے اکٹھا کر دو، ہو گئی اکٹھا. اللہ نے کہا ہاں اب وہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے، وہ ہے اور اس کا اللہ ہے. اللہ نے پوچھا یہ بتا کہ تو نے یہ جہالت والا کام کیوں کیا تھا؟ تو اس نے کہا یا اللہ تیرے خوف سے کیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو اتنا بڑا قادر مطلق علی الاطلاق ہے، تو اتنا عظیم سلطنت کا مالک ہے، تیرے کلمہ کن میں اتنی صلاحیت ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا اللہ کہ تو اتنا زبردست قادر مطلق علی الاطلاق. مولوی مولانا لوگ یاد کر لیجیے یہ جملہ، قادر مطلق علی الاطلاق کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کے لیے کسی چیز کے محتاج. جی اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. مفسرین نے لکھا ہے کہ قبل اس کے کہ کاف نون کے ساتھ ملے وہ چیز موجود ہو جاتی ہے. کاف کو نون میں ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، کاف نون پیش کن، کاف نون سے بھی نہیں ملتی کہ وہ چیز عالم موجود میں وجود میں موجود ہو جاتی ہے.
اللہ نے پوچھا اسے کیوں کیا تھا تو نے؟ اس نے کہا یا اللہ سب تیرے عذاب سے بچنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو مجھے جمع کرے گا اور میں تیرے حضور میں آؤں گا، میں نے تو تیرے عذاب سے، پکڑ سے، جہنم سے بچنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی تھی۔ اللہ نے کہا اچھا تو میرے ڈر سے کیا تھا تو نے؟ کہا ہاں۔ اللہ نے فرمایا لے جا اس کو جنت میں۔ اور امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ کان نباشن، یہ کفن چور تھا۔ کون تھا؟ کون تھا؟ یہ حرکت کس نے کی تھی کہ میرے جسم کو جلا دینا، راکھ کو اڑا دینا؟ یہ کون تھا؟ کفن چور۔ اب اللہ تعالیٰ کفن چور کو بھی اپنے خوف کی بنیاد پر بخش دیتے ہیں، تو جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ان کو نہیں بخشیں گے۔ تو آج کی حدیث نے دو درس دیا آپ کو، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید، اور گناہ کر کے بھی ڈھیٹ نہیں بننا، چوری اور سینہ زوری نہ کرنا۔ گناہ ہونا انسان کی شریعت میں داخل ہے۔ ارے بابا ہمارے باپ آدم نے جنت میں گناہ کر لیا، فعصى آدم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ان کی اولاد میں بھی نافرمانی آ گئی۔ لیکن ہمارے باپ کا کیا شیوا تھا؟ جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے یہ نباش۔ اور ایک دن میں نے دوسرے نباش کا قصہ سنا دیا تھا آپ کو، یاد ہے؟ سنایا تھا گریر میں کہ وراول میں سنایا تھا؟ واہ بھائی بھائی یاد ہے نا؟ ارے بابا ایک کفن چور تھا، وہ روزانہ لوگوں کی کفن چوری کیا کرتا تھا۔ لوگ بڑے تنگ عاجز آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، عیسیٰ ابن مریم کا، لوگ گئے، روح اللہ بہت تنگ ہے، یہ کفن چور، یہ نباش، یہ کفن بھی چوری کر لیتا ہے اور لاش کی ٹانگ پکڑ کے لا کے چوراہے پہ ڈال دیتا ہے۔ لوگ پھر اس کو کفن دیتے ہیں، یہ پھر جا کے چوری کر لیتا ہے۔ اور خطرناک کام یہ کرتا ہے کہ لڑکیوں کے بھی کفن چوری کرتا ہے اور لا کر کے چت لاش کو ننگی برہنہ روڈ پہ ڈال دیتا ہے۔ اور اتنا بڑا دادا ہے یہ بومبے کا، بومبے میں بولتے دادا بولتے بھیا، بھائی، اور کراچی میں کیا بولتے ہیں؟ نہیں تو یہ تو آپ چوری کر رہے ہیں اردو سے، کراچی میں کیا بولتے؟ چلو کچھ بھی بولو۔ اچھا بابا اتنا بڑا بدماش ہے کہ اس سے کوئی منہ نہیں لگاتا۔ ایک روز ایک شہزادی کا انتقال ہو گیا، رات میں اس نے کفن چوری کیا، اس کے ساتھ یہی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس سے جان چھوڑا، یا تو اس کو ہدایت دے یا اس کو صفایا کر۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے اس کی صفایا اس کو کر دوں گا کل رات۔ ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی سنا دی اپنے حواریین کو کہ کل رات اس کا عذاب آئے گا اور صفایا ہو جائے گا اکٹھا۔ اب کفن چور رات میں ادھر سے آ رہا ہے کفن چوری کرنے، اور اللہ کا عذاب ادھر سے آ رہا ہے اس کو ہلاک کرنے۔ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے ایک چندہ والا سفیر مل گیا اس کو، جس کو آپ لوگ بھگا دیتے ہیں۔ ایک مل گیا بھکھاری، اور بابا تیرے زنبیل میں، تیرے کشکول میں، تیرے جھولی میں، تیرے دامن میں، تیرے تھیلے میں اگر کچھ ہے تو کھلا دے اللہ کے نام پر۔ اس نے کہا 2 روٹی تو ہے، ایک میں کھاتا ہوں، ایک اس کو کھلا دیتا ہوں، میں تو جا ہی رہا ہوں کفن چوری کر کے لاؤں گا پھر بیچ لوں گا۔ جی ویسے ہی چور بازار بومبے میں موجود ہے، فٹافٹ لوگ لے لیں گے۔ ایک روٹی دے دی سائل کو اور ایک روٹی خود کھا لیا، اور کھا پی کر کے پانی وانی پی کے طاقت ہتھی کر کے گیا کفن چوری کرنے۔ اب روٹی جو صدقہ کر دیا تھا فقیر سائل کو، اس کا ثواب اوپر جا رہا ہے اور عذاب نیچے آ رہا ہے۔ عذاب اور ثواب دونوں کا ہو گیا ٹکراؤ، عذاب کہے نیچے چل، ثواب کہے اوپر چل، اللہ کی میزان میں خیر غالب آئے گا۔ یہ یاد رکھ لیجیے۔ علامہ انور صاحب کشمیری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے حضور میں بندے کی مغفرت کے لیے اس کے گناہ کو نہیں کریدیں گے، اللہ نیکیاں ڈھونڈیں گے۔ رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید، رحمت حق
بہانہ میجوئے، اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے سبب ڈھونڈے گی، ایک نقطہ مل جائے تو مغفرت کر دوں اس سے، بندوں کے گناہ کو نہیں کھرے دے گی۔ کیوں؟ نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کو جائیے باخبر کیجئے گا کہ ان کا رب غفور الرحیم ہے، ان کا رب غفور الرحیم ہے۔ ہاں چلیے بابا، بہرحال یہ گناہ کو عذاب کو روٹی لے گئی اوپر، یہاں تک کہ عذاب ٹل گیا، اور وہ کفن چور ادھر سے آ کر کے کفن چور کے وہ شہزادی کا اور لاش کو نکال کے پھینک دیا نائف بازار میں اور پھر چلا گیا، اور صبح میں دن دناتا پھر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کریں یا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی دے دی تھی کہ آج رات میں اس کا ہو جائے گا تباہ برباد، اور یہ تو گھوم رہا ہے ادھر دن دناتا ہوا۔ اب ہر آدمی اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ ادھر ہی ہے، وہ بھی بھانپ گیا کہ ہاں دال میں کچھ کالا ہے، بتا دیتی ہے شوخی نقش پاکی کہ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، اس کے اشارے کنائے لوگوں کے دیکھنے کی بتا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ آج رات میں تیرا صفایا ہوگا عذاب سے، اور لیکن تو گھوم رہا ہے۔ لوگ پہنچ گئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ کیا چکر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور مناجات شروع کر دی، نبی ہیں، وہی یہ ربانی آئی عیسیٰ ابن مریم، سن لے، اس نے ایک روٹی فقیر کو دے دیا تھا سائل کو، اور صدقہ بلا کو ٹال دیتی ہے۔ صدقہ، کان کھول کے سن لیجئے، بچے بیمار ہو جائیں، بیویاں بیمار ہو جائے، ایک پیسہ صحیح اللہ کے نام پر پہلے صدقہ کیجئے پھر جائیے ڈاکٹر کے پاس، یہ صدقہ دفع کر دے گا بلا کو، صدقہ بلا کو دفع کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جو روٹی دے دیا تھا نا اس نے، یہ صدقہ اس کے عذاب کو ٹال گیا۔ اب یہ بات پہنچ گئی نباش کے پاس، اسی کفن چور کے پاس، اس نے کہا اچھا پورے ہول لائف کے گناہ کو، عذاب کو ایک روٹی نے ٹال دیا، تو آج کے بعد مجھے بھی اللہ کی غیرت ہے کہ میں کسی کا کفن چوری کروں۔ کہا عیسیٰ ابن مریم میری پکی توبہ، آج توبۃ نصوح، آج سے کسی کا کفن وفن نہیں چوری کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو نیکی کی توفیق فرمائے۔ بس بابا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو ڈھانپ لے۔ کس سے؟ اس لیے کہ انک انت الوہاب، وہاب ہیں وہ گفٹ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ جو لینے آیا اس کو، جو نہیں لینا ہے گفٹ اس کو بھی گفٹ دیتے ہیں۔ وہاب اسی کو بولتے ہیں نا، ہر کسی کو گفٹ دیتا ہے، ہر کسی کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لینے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ اخلاص کی لازوال دولت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا اللہ ہے۔ یا اللہ ہم تیرا کتنا شکر ادا کرے میرا مالک کہ تو نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی، یا اللہ اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، یا اللہ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور محمد الرسول اللہ جیسا رحمت للعالمین نبی عطا کیا۔ اے الہ العالمین، جس طرح یہ ساری نعمتیں آپ نے بغیر میرے کسی استحقاق کے دے دی ہے اور بغیر مانگے ہوئے دی ہے، میرے اللہ تو ہمیں بغیر حساب کے معاف بھی تو کر دیجئے۔ میرے اللہ آپ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ یا اللہ آپ ہی بتائیے، آپ کے سوا کوئی دروازہ ہے کہ جس دروازے پہ میں جاؤں؟ اے اللہ ایسا نہ ہو، یا اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا میرا اللہ، میں تو ہمیشہ سر مار دوں گا تیرے دروازے پر الہ العالمین، تجھ سے ہی فریاد ہے اور تجھ سے ہی مطالبہ ہے۔ یا اللہ آج تک بھی تو نے ساری حاجتیں پوری کی۔ یا اللہ اس مجمع میں بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ایک دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کی بچی شدید بیمار ہے، یا اللہ ان کو شفا دے دیجیے۔ یا اللہ ان کو بھی شفا دے دیجیے، ان کے گھر میں ہر بیماری کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نام پہ قربان ہونے کی توفیق عطا فرما دے اور اپنے ہی نام پہ دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنا بنا لے میرا اللہ، اپنا بنا لے۔ یا اللہ مجھے اپنے سے بات کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ کتنا مزہ آئے گا جب ہم تجھ سے باتیں کریں گے پروردگار عالم۔ یا اللہ ایسا ایمان عطا فرما دے میرا اللہ آپ اپنی شایان شان ہم کو عطا فرما دیجیے، ہماری دعا کو قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔